وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ اعراف درس نمبر 685، آیت نمبر 97 سے 99 تک، حصہ دوم۔ آج کا موضوع، کیا ہم زندگی فضولیات میں گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ افأمن اہل القرى ان یأتیہم بأسنا بیاتا وهم نائمون۔ کیا بستیوں کے رہنے والے اس سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو واقع ہو اور وہ بے خبر سو رہے ہوں؟ او امن اہل القرى ان یأتیہم بأسنا ضحا وهم یلعبون۔ اور کیا اہل شہر اس سے نڈر ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے نازل ہو اور وہ کھیل رہے ہوں؟ افأمنوا مکر اللہ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون۔ کیا یہ لوگ خدا کے داؤں کا ڈر نہیں رکھتے؟ سن لو کہ خدا کے داؤں سے وہی لوگ نڈر ہوتے ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ سامعین کرام، سورہ اعراف آیت نمبر 97، لفظی ترجمہ افا امن اہل القرى، کیا بستی والے نڈر ہو چکے ہیں، ان یأتیہم بأسنا، کہ ہماری طرف سے ان پر عذاب آئے، بیاتن، رات کو، وہم نائمون، اور وہ سو رہے ہوں۔ او امن اہل القرى، کیا بستی والے اس بات سے بے خوف ہو چکے ہیں، ان یأتیہم بأسنا ضحا وہم یلعبون، کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آئے اور وہ کھیل رہے ہوں۔ افامنوا مکر اللہ، کیا یہ اللہ تعالیٰ کی اچانک پکڑ سے بے خوف ہو چکے ہیں؟ فلا یأمن مکر اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی اچانک پکڑ سے بے خوف نہیں ہوتے، الا القوم الخاسرون، لیکن وہ لوگ جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ سامعین کرام، ہم مطالعہ کر رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں آیات قرآنی کو جو ہمارے لیے ہیں، جس میں ہمارے لیے نصیحت ہے، اور مضمون جو ہے وہ عذاب کا ہے۔ عذاب کا مضمون ہے کہ عذاب کے مستحق کون لوگ ہوتے ہیں۔ دیکھیں، دنیا میں جب تک روح نہیں آئی تھی تو یہ عذاب اور ثواب کی مستحق نہیں تھی، کیونکہ اس پر کوئی ذمہ داری نہیں تھی، کوئی اس کی ڈیوٹی نہیں تھی، کوئی کام نہیں کرنا تھا، تو لہٰذا اس پر کوئی عذاب یا ثواب کا سوال نہیں پیدا ہوتا تھا روح کے متعلق۔ لیکن جب روح کو اللہ تعالیٰ نے
عالم ارواح سے لے کے عالم مادیات میں ایک جسم انسانی دے دیا، اور یہ اپنے عقل اور شعور تک پہنچ گئی، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے عقل، قوت اور اختیار سے نوازا۔ اب یہ عذاب اور ثواب میں سے دونوں میں سے ایک کی اہل ضرور ہوگی، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اصل میں اس طریقے سے ہم سوچتے نہیں ہیں نا، یعنی یہ طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا، یہ بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس طریقے سے ہم سوچتے نہیں ہیں۔ میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں کہ جب روح آ جاتی ہے دنیا میں اور یہ انسان بن جاتا ہے، یعنی اس کو انسان کہا جانے لگتا ہے، تو اب یا تو یہ جب اس پہ ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد یہ کوئی بھی رویہ اختیار کر لے، مائنس یا پلس، تو اگر مائنس رویہ اختیار کر لے گا یعنی ذمہ داریوں کے بعد، تو پھر یہ اللہ کے عذاب کی مستحق ہوگی۔ لیکن اگر یہ مثبت رویہ اختیار کرتا ہے، یہ یعنی روح انسانی اگر مثبت رویہ اختیار کرتی ہے، تو پھر یہ اللہ کے انعام کی مستحق ہوگی، یعنی اس سے اچھا سلوک کیا جائے گا، اس کو سزا نہیں دی جائے گی۔ اسی طرح دیکھیں، ہم انسان ہیں، میں اور جو بھی میری بات سن رہے ہیں، آپ سب لوگ انسان ہیں، اور ہم سب لوگوں نے یا تو یعنی وہ پیغامبر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری طرف آیا ہے، یا تو اس کو ہم نے مثبت جواب دیا ہے یا منفی جواب دیا ہے۔ یہ بات ذرا غور کریں اس بات پہ، یا تو ہم نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا ہے یا ان کی دعوت کو ٹھکرایا ہے۔ یہ دو صورتحالوں میں سے ایک صورت ضرور ہماری ہے۔ اب تھوڑی سی میں اس کی مزید تفصیل کرتا ہوں اسی جملے کے۔ جو پیغمبر ہماری طرف آیا، اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف بھجوایا، یا تو ہم نے اس کی بات کو سن کے قبول کر کے اس کے تقاضے پورے کر رہے ہیں، یا اس کو سن کے قبول کر کے تقاضے پورے نہیں کر رہے۔ یہ اب جملہ جو میں نے بولا ہے، یہ ہم مسلمانوں کے لیے میں بول رہا ہوں، یعنی جن لوگوں کو اللہ کے رسول کی دعوت ملی اور انہوں نے اللہ کے رسول کی دعوت کو مان لیا، تسلیم کر لیا، ایمان لے آئے اللہ پہ، یوم آخرت پہ، اور تمام اچھا پھر اس کے تقاضے بھی پورے کرنے لگے۔ اب یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے انعام کا مستحق ہوں گے، وہ لوگ جنہوں نے زبانی طور پہ پیغمبر کی بات کو مان لیا اور کلمہ توحید کا اقرار کر لیا، لیکن اس کے بعد کلمہ توحید کے تقاضے پورے کرنے کے بجائے اس کے خلاف زندگی گزارنے لگے، کلمہ توحید کے خلاف زندگی گزارنے لگے، تو یہ اب اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ہوں گے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ دیکھیں، ہم یہ سمجھتے ہیں آج کل جو فضا ہے، جو صورتحال ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو قبول کر لیا ہے۔ اس دن میں ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا کہ یعنی وہ پوری زبانی طور پہ تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو دنیا میں اتنے لوگ ہیں، اتنے انسان ہیں، اور پھر اس میں جو ہے آپ اگر مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں تو یہ آپ پہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اور آپ خوش قسمت ہیں۔ تو میں تھوڑا سا سے اختلاف یوں کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، آپ خوش قسمت ہیں، لیکن اگر اس اسلام کے جس کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں اس کے آپ تقاضے پورے کریں، اگر آپ تقاضے نہیں پورے کریں گے تو آپ کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ یہ ساری باتیں جو میں کر رہا ہوں نا سامنے کرام، مجھے معلوم ہے کہ آپ کے ذہن میں کچھ اور کھچڑی پک رہی ہے، آپ کچھ اور سوچ رہے ہیں کہ نہیں میں نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے، میں تو رسول پاک کا امتی ہوں، اور یہ میں چونکہ آپ میں ہی رہ رہا ہوں تو اس لیے میں آپ پہ ایک سلطانی گواہ ہوں، یعنی سلطانی گواہ ہوں آپ پہ، کیونکہ آپ میں سے ہی ہوں میں،
آپ میں سے ہی پلا بڑا ہوں، آپ کے معاشرے میں میں نے آنکھ کھولی ہے، مجھے معلوم ہے کہ ہم سب لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کہلواتے ہیں اور کہلوانا پسند کرتے ہیں۔ کوئی بھی ہم میں سے اپنے آپ کو کافر، مشرک یا منافق نہیں کہلوانا چاہتا، حالانکہ وہ اسلام کے تقاضے پورے نہیں کر رہا۔ ہم لوگ اسلام کے تقاضے نہیں پورے کر رہے سامنے کرام۔ اسلام کا تقاضا کلمہ طیبہ ہے۔ کلمہ طیبہ کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اللہ کی بندگی کریں۔ ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں، ہم نفس و شیطان کے بندے ہیں۔ اس سے زیادہ کھلی بات ہے میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں نہیں ہے۔ اب یہ ہے نا کہ جب صورتحال یہ ہے تو اب لازماً آپ یعنی اللہ کے عذاب کے مستحق ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ میں اس بات کو جتنا بھی طویل کروں، جتنے بھی دلائل کروں، اس دلائل دوں تو 100 باتیں کی ایک ہی بات ہے۔ جو مسلمان کلمے کے تقاضے نہیں پورے کر رہا، اللہ کی بندگی نہیں کر رہا، نفس و شیطان کا بندہ بنا ہوا ہے، دنیا کا بندہ بنا ہوا ہے اور درہم و دینار کا بندہ بنا ہوا ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اب یہ آخری الفاظ جو میں نے لعنت کے کہے ہیں، یہ تو میں نے حدیث شریف کا ترجمہ کیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا ترجمہ میں نے پیش کیا۔ لعن عبد الدینار وعبد الدرہم، ہلاک ہو گیا، لعنتی ہے درہم و دینار کا بندہ، درہم کا بندہ۔ ہم تو سب دنیا کے بندے ہیں، درہم و دینار یہ کیا چیز ہے؟ یہ دنیا ہے، ظاہر ہے۔ ہم سب لوگ جو ہیں وہ درہم و دینار کے بندے ہیں، ہم ہلاک ہو گئے ہیں، ہلاکت ہمارا مقدر ہے۔ یہ ساری جو آیات ہیں 6 کی 6 یہ ہم پہ لاگو ہوتی ہیں، ہم نقصان اٹھانے والے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کی جو فیصلہ ہے اس سے ہم غافل ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے افامنوا مکر اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کی جو قانون ہے، مکر تدبیر کو کہتے ہیں، تدبیر، تو ہم نے اللہ کی تدبیر سے ہم اپنے آپ کو امن میں کہ ہم پہ عذاب نہیں آئے گا، ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ ہیں۔ تو فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، جو اللہ کے قانون سے امن میں ہو، وہ ہونے والا ہو، تو وہ تو نقصان اٹھانے والا ہے۔ آپ اپنے گلے پہ چھری پھیر دیں یا آپ اپنے سر پہ یعنی دماغ کی سائڈ پہ گولی رکھ کے چلا دیں اور کہیں کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، میں تو نہیں مروں گا، یا آپ زہر کی ایک پڑیا کھا لیں، آپ کہیں کہ میں تو نہیں مروں گا، تو یہ تو آپ کے ذہنی فطور ہے سامنے کرام۔ کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں، آپ اپنی کن پٹی پہ گولی آپ چلا سکتے ہیں؟ عام جب تک آپ مطلب کوئی خاص ایسی وجوہات نہیں ہیں، وہ تو ایک الگ بات ہے خودکشی کی، میں وہ نہیں کر، لیکن عام کہ آپ پہ دنیا برس رہی ہے اور آپ مگن ہیں اور یہ مال ہے، یہ اولاد ہے، اور یہ خوشیاں ہیں اور یہ نشے تماشے ہیں، تو اس میں آپ اپنی کن پٹی پہ یعنی موت سے تو ہم ڈرتے ہیں سب، تو ایسا ہم نہیں کر سکتے۔ نہ اپنی پیٹھ میں خود چھرا گھونپیں گے، نہ اپنے آپ کو آگ میں ڈالیں گے یا اپنے آپ کو جلائیں گے یا اپنے اوپر پیٹرول چھلک کے اپنے کو تیلی لگائیں گے، تو ایسا تو نہیں کر سکتے ہم۔ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔ دیکھیں اس میں جو ہے آیت نمبر 99 میں افامنوا مکر اللہ، کیا یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے امن میں ہے؟ دیکھیں تدبیر کیا ہوتی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہوتا ہے اور وہ قانون جاری و ساری ہے، یہ کائنات اللہ تعالیٰ کے قانون کے تحت جل رہی ہے۔ آگ جو ہے وہ جلا رہی ہے، آگ اپنا کام کر رہی ہے، چھری کاٹ رہی ہے، یہ سارے قوانین قدرت ہیں سامنے کرام۔
اس قانون قدرت کے تحت ہم زندگی گزار رہے ہیں. پانی پئیں گے تو پیاس بجھ جائے گی، نہیں پئیں گے تو آپ پیاسے رہیں گے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ قانون قدرت ہے. انسان پانی نہ پیے تو مر جائے گا. کتنے دن جو ہے پانی کے بغیر، یہ اب اللہ کا قانون ہے. ہماری جسم کا نظام ایسا ہے. اونٹ جو ہے میں نے سنا ہے کہ 6 مہینے تک، 3-4 مہینے تک، جتنا بھی ہو 6 مہینے تک میں نے سنا ہے، جتنا بھی اس سے اختلاف نہیں، لیکن وہ پانی پیے بغیر چلتا رہتا ہے، خوراک کے بغیر چلتا رہتا ہے. اب وہ اللہ تعالیٰ نے وہ سسٹم ایسا بنایا اس کا. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. تو بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں، بے وقوف بننے کی ضرورت نہیں ہے. ہم بے وقوف بنے ہوئے ہیں. یہ تو ہم جو لوگ ہمیں دین کی دعوت دیتے ہیں ان کو ہم بے وقوف سمجھتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، پیغمبروں کو ابھی ہم نے سنا ہے وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ. ہمیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ تم سے عقل چلی گئی ہے. نوح علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا کہ ہمیں تم کچھ کم عقل سے ہو گئے ہو. پیغمبر کے لیے مناسب الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں. تو اپنے لیے ہم نے ہم کس کو، جو دنیا دار ہے، جو کم وقت میں زیادہ دولت کما لیتا ہے یا طریقے سیکھ لیتا ہے یا کمانے، یار یہ تو بڑا سمجھدار ہے. اور ایک شخص اگر اللہ تعالیٰ کی دین کے لیے کام کر رہا ہے، اس کی دین کی، اللہ کی مدد کر رہا ہے، قرآن کے الفاظ، ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اگر اللہ کی مدد کرو گے وہ تمہاری مدد کرے. تو ہم تو بے وقوف اپنے آپ کو بنائے ہوئے. سامنے کرام دیکھیں، اس غلط فہمی جو بھی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کو دنیا میں بھی آپ کو ذلت خواری اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا اگر آپ نے دعوت حق سے منہ موڑ لیا. یہ دعوت حق سے جو منہ موڑنے کی میں بات کر رہا ہوں، یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کلمہ نہ پڑھیں، یعنی نمازیں نہ پڑھنا شروع کر دیں، یا جو بھی تقاضے ہیں کلمے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا اور پھر اس کے تقاضے نہیں پورے کر رہے، جھجک رہے ہیں، شرما رہے ہیں، یا دنیا کو آپ نے ترجیح دے دی ہے اخروی زندگی پر. اب آپ اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ آپ بچ جائیں گے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے، ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون. سورہ عنکبوت کا مضمون ہے یہ. کیا خیال ہے ان لوگوں کا کہ وہ برائیوں میں مبتلا ہیں کہ یہ ہم سے چھوٹ جائیں گے، ہم سے کہیں بھاگ جائیں گے، ہم سے آگے نکل جائیں گے، میں ان کو نہیں پکڑ سکتا. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون. بہت برا ہے جو یہ فیصلہ کر رہے ہیں. تو بہرحال دیکھیں، میں پھر بھی یہ تمام 6 کی 6 آیات جو ہیں، یہ افسوس سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم پر فٹ ہو رہی ہیں. اس کے مصداق ہم ہیں، ہم بے خوف ہو چکے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کا عذاب، اب اس میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ بیاتن اور دہن، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ کو کوئی احساس ہی نہیں ہے، آپ یا سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں. اس میں ایک نقطہ ہے سامنے کا، آیت نمبر 98 میں، اوامن اہل القری ان یاتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون. تھوڑا غور کیجئے نا، سوچئے کیا نقطہ ہے اس میں. ہاں صحیح سمجھا. اس میں نقطہ یہ ہے کہ کیا بے خوف ہیں بستی والے؟ اب بستی والے تو بستی والے ہیں، بستی والے تو اب یہ بستی کیا ہے؟ یہ افراد کا ایک اکٹھ ہے، مجموعہ ہے، یہ ایک معاشرہ ہے
یہ ایک بستی ہے، ایک گاؤں ہے، جو بھی ہے، لیکن یہ اس کا جو اکائی ہے وہ تو ایک انسان ہے، تو انسان میں بھی ہوں اور آپ بھی ہیں۔ افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون، کہ یہ کھیل رہے ہوں، دن کو کھیل رہے ہوں۔ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ لعب و لہو، اللہ کی یاد نہ ہو تو دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشا ہے۔ انسان جو بھی کر رہے ہیں، آپ جو بھی کر رہے ہیں، اگر آپ نے اللہ کی یاد کو فراموش کر دیا ہے، اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے، اگر آخرت کو آپ نے ترجیح نہیں دی دنیا کے اوپر، اب جو بھی آپ زندگی گزار رہے ہیں وہ ایک کھیل تماشا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا اس میں مضمون ہے سامنے۔ یلعبون دہم، اب ظاہر ہے کہ آپ یعنی جاگ کر کچھ بامقصدی کام کرتے ہیں، اور انسان زندگی تو میں نے آپ کو کہا ہے بے مقصد تو انسان زندگی نہیں گزارتا۔ اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے، اگر آخرت کی کامیابی کے لیے آپ کام نہیں کر رہے، یا وہ آخرت کو دنیا پر آپ نے ترجیح نہیں دی، اور آپ اللہ کے راستے پر نہیں ہیں، اگر آپ رسول کے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے، تو آپ کی زندگی فضول گزر رہی ہے، ایک کھیل تماشا ہے بس۔ آپ جو بھی کر رہے ہیں، چاہے وہ مسجد ہی کیوں نہ بنا رہے ہوں، آپ مسجد بنانا اچھا کام ہے، لیکن آپ کی منزل ہی غلط ہے، وہ پھر مسجد بنانا تو آپ کو کام نہیں دے گا۔ آپ جنتی ہو ہی نہیں سکتے۔ جو ابتدائی ٹکٹ ہے کلمہ طیبہ کا، وہ تو آپ نے لیا ہی نہیں ہے، آپ کا تو اس پہ یقین ہی نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ آپ کے تو بہت سے معبود ہیں، پھر آپ خرچ کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ اچھے کام کرتے ہیں اور داد و دہش سے بھی کام لیتے ہیں، اور پیسے خرچ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، بہرحال وہ ساری ریاکاری ہے، وہ کھیل تماشا ہے۔ اللہ اگر آپ کی منزل نہیں ہے، جملہ نوٹ کر لیں، اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے اور آپ اللہ کے راستے پر نہیں ہیں، آپ نبی کے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے، تو آپ ایک کھیل تماشے میں لگے ہوئے ہیں، عبث، فضول، لیس بشیء، آپ کچھ بھی نہیں ہیں۔ بہرحال افامنوا مکر اللہ، کیا یہ اللہ کی تدبیر سے غافل ہیں؟ مکر، میں نے آپ کو کہا کہ اللہ تعالیٰ کے جو قوانین ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی یہ تدابیر ہے۔ اب جنت جانا کیا ہے؟ جنت میں جانا تو کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے اس کو آپ فالو کریں، جنت میں چلے جائیں گے۔ اور وہ ابھی ہم نے پڑھا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر تم ایمان لے آؤ، تقوی کی روش اختیار کر لو تو تم کامیاب ہوگے۔ افامنوا مکر اللہ، کیا تم اب یہ مکر کا میں آپ کو معنی بتا رہا ہوں کہ مکر کا مطلب یہ ہے قانون خداوندی۔ قانون خداوندی کے تحت اگر آپ آ گئے تو پھر آپ مثال کے طور پہ یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر جو ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا لیکن تھوڑی سی اس کی وضاحت کہہ رہا ہوں۔ بعض چیزیں، بعض خوراکیں نقصان دہ ہیں، تو اگر آپ اب وہ نقصان کس میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، بعض چیزیں زہریلی ہیں، اگر زہریلی چیزوں کو کھا لیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ ان کو کھانے والا تو نقصان میں چلا جائے گا۔ بعض چیزیں فائدہ مند ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ فائدہ اس میں کس نے رکھا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ اگر آپ ان چیزوں کو استعمال کریں گے تو آپ کو فائدہ ملے گا۔ افامنوا مکر اللہ، یہ اللہ کی جو تدبیر ہے اس سے بے فکر ہو گئے ہیں، تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں، قوانین قدرت ہیں، یہ دنیا کیا ہے؟ یہ عالم اسباب ہے، عالم خلق ہے، عالم مادیات یا عالم خلق، مطلب اس میں اسباب سے اللہ تعالیٰ کام کرتا ہے، ہر کام کے لیے سبب ہے، اور ایک لہٰذا آپ اسباب کو ڈھونڈیں گے،
اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے اور اس کے لیے ایک ٹھکانہ ہے. فمن مستقر و مستودع والذی خلقکم، وہ آخری لفظ ہے نا، اس کا ایک ٹھکانہ ہے اور اس کا ایک آخری ٹھکانہ بھی ہے، دفنانے کی جگہ یہ قبر جو ہے. تو اب یہ ہے نا کہ ہمارا ایک ٹھکانہ ہے جنت میں یا دوزخ میں، اور یہ حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ انسان کا، ہر انسان کے لیے جنت میں بھی مکان ہے اور دوزخ میں بھی ہے. وہ جنتیوں کو جو قبر کے معاملات ہیں نا، تو وہ اس میں انسان کو، اگر وہ دوزخی ہے تو اس کو جنت میں اس کا گھر دکھایا جائے گا کہ دیکھو یہ تمہارا گھر تھا، لیکن تم نے اس سے منہ موڑ لیا، اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. یا جنتی کو دوزخ میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا، دیکھو اگر تم نے یہ عمل نہ کیا ہوتا جنت جانے والا تو تمہارا ٹھکانہ دوزخ میں محفوظ تھا. تو یہ ہر انسان کا، یہ دیکھیں حدیث کا مفہوم ہے. میں تو اپنے آپ سے کچھ کہنے کی جسارت نہیں کر سکتا، ورنہ میں بڑے نقصان میں پڑ جاؤں گا، بہت ہی بڑے نقصان میں. نہیں، میں اپنے آپ سے کیوں کہوں گا؟ آپ کو میں گمراہ نہیں کروں گا، آپ کو میں سیدھی بات بتاؤں گا. اور سیدھی بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے تو اس کا ایک ٹھکانہ جنت میں ہے اور ایک دوزخ میں ہے. اب یہ انسان اگر جنتیوں والے کام کرے گا تو جنت میں چلا جائے گا اپنی مرضی سے، اگر دوزخیوں کے راستے پر چلے گا تو پھر اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے. ہم سب مسلمان قوم دوزخ میں جانے والے کام کر رہے ہیں، لہٰذا دوزخ ہمارا ٹھکانہ ہے. ہم وہاں سے نکلیں گے نہیں کہ بس اس کے گناہ پورے ہو گئے، اس نے گناہ نہیں، ہمارا تو ایمان ہی نہیں. ایمان کہاں پہ ہے؟ تو پھر یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے دوزخ ہے. سامنے نکلا، یہ بات نوٹ کر لے، باقی آپ کی مرضی ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. افامن اہل القری ان یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون. اوامن اہل القری ان یأتیہم بأسنا ضحی وہم یلعبون. افامنوا مکر اللہ ولا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. ترجمہ سنا دے. افامن اہل القری ان یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون. کیا بستی والے بے خوف ہو چکے ہیں اس بات سے کہ ان پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے رات کے وقت اور یہ سوئے ہوئے ہوں؟ اوامن اہل القری ان یأتیہم بأسنا ضحی وہم یلعبون. کیا بے خوف ہو چکے ہیں بستی والے کہ ان پہ آئے اللہ تعالیٰ کا ہمارا عذاب دن کے وقت اور یہ کھیل رہے ہوں، کھیل میں لگے ہو. افامنوا مکر اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے بے خوف ہو چکے ہیں. ولا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. تو بے خوف نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے مگر وہ لوگ جو نقصان اٹھانے والے ہیں. اس وقت اگر دیکھیں سامنے کرام، آخری بات کے طور پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوئی خوف نہیں ہے. ہمارا اوڑھنا بچھونا دنیا ہے، آخرت میں ہمارا اوڑھنا بچھونا آگ ہوگا. یہ بات بھی نوٹ کر لیں. پھر ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، دنیا میں بھی اللہ کے عذاب کا کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے،
ٹھیک ہے میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ٹھیک ہے میرا ہاتھ ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے میرا پاؤں ٹوٹ گیا، اور جو بھی عزامات آتے ہیں اس پہ ہم بے خوف ہو جاتے ہیں۔ دنیا ابھی 2020 کی بات ہے، مارچ، یہ 3-4 مہینے کرونا کی وبا تھی، اس میں بھی ہم بے خوف تھے، بس ماسک پہن لیا، ہاتھ دھوتے رہے، یہ اللہ کا عذاب کا ہمیں خوف نہیں تھا۔ گانے والے، ناچنے والے، گانے والے، یہ سب میں دیکھتا رہتا ہوں نا، ایکٹر جو ہے، یہ ساری فلمی دنیا، انہوں نے تھوڑے دن جو ہے بریک لے لی، اب پھر وہی ناچ گانا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خلاف ورزیاں ہیں، اور یہ وہ بہرحال یہ لمبی کہانی ہے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ افأمن اہل القرى ان یأتیہم بأسنا بیاتا وهم نائمون۔ کیا بستیوں کے رہنے والے اس سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو واقع ہو اور وہ بے خبر سو رہے ہوں؟ او امین اہل القرى ان یأتیہم بأسنا ضحا وهم یلعبون۔ اور کیا اہل شہر اس سے نڈر ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ نازل ہو اور وہ کھیل رہے ہوں؟ افأمنوا مکر اللہ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون۔ کیا یہ لوگ خدا کے داؤں کا ڈر نہیں رکھتے؟ سن لو کہ خدا کے داؤں سے وہی لوگ نڈر ہوتے ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔